حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 افراد پر لعنت کی ہے۔ نمبر 1، اکیلا زاد راہ کو کھانے والا۔ نمبر 2، بیابان میں تنہا سفر کرنے والا۔ نمبر 3، گھر میں اکیلا سونے والا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اکیلا سونے والا شخص پاگل بھی ہو سکتا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے داہنے رخسار کے نیچے رکھے، کیونکہ معلوم نہیں ہے کہ وہ نیند سے بیدار بھی ہوگا یا نہیں۔ منہ کے بل نہیں سونا چاہیے۔ جسے منہ کے بل سویا ہوا دیکھو تو اسے بیدار کر دو اور اسے اس حالت میں سویا ہوا نہ چھوڑو۔ سوتے وقت درود پڑھو۔ ایسا شخص چور کی چوری اور مکان کے گرنے سے محفوظ رہے گا جو درود پڑھ کے سوئے گا اور فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے۔ اگر کوئی شخص سوتے وقت سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائے تو پڑھ کر سونے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ 50,000 فرشتے خدا مقرر کرے گا جو ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ 3 قسم کے کام ایسے ہیں جن پر خدا ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 1، جاگے بغیر سوتے رہنا، یعنی ہر وقت سوتے رہنا، بیدار ہی نہ ہونا۔ اور نمبر 2، کسی سبب کے بغیر ہنسنا، یعنی ہنسنے کے بھی آداب ہیں کہ انسان ہنسے تو ادب کے موقع پر نہ ہنسے، بلکہ ہنسنے کا کوئی سبب ہو جس کے سبب وہ ہنسے۔ نمبر 3، بھرے پیٹ کے ساتھ کھانا کھانا۔ پیٹ بھر جائے تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا جائے۔ پیٹ بھرنے کے بعد کھانا بھی خدا کی نظر میں ایک معیوب عمل ہے اور خدا اس عمل پر ناراض ہوتا ہے۔ یا بار الہ، تجھے واسطہ تیرے حبیب پاک اور ان کے اولاد طیب و طاہر کا، ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار دو عالم، جس کتاب کو تو نے ہمارے لیے نصیحت بنایا، ہم اس کتاب کو پڑھیں اور اس کتاب کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو نیک اعمال کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہمارے عمل ایسے ہوں جو تیری بارگاہ میں پسندیدہ ہوں، ہمارے عمل ایسے ہوں جن کی جزا تو جنت کی صورت میں عطا کرے، ہمیں جہنم کی سزا سے محفوظ رکھنا۔ پروردگار دو عالم، جن نمازوں کا تو نے ذکر کیا، پالنے والے، ہمیں ان نمازوں کے پڑھنے کی اور ان نمازوں میں تیری ذات کے ساتھ منسلک ہونے کی توفیق عطا فرما کہ ہماری نماز ایسی ہو جو تیرے لیے ہو، ہماری نماز ایسی ہو جو تیری بارگاہ میں قبول و مقبول ہو۔ پالنے والے، ہماری مشکلوں کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کی قبروں کو روشن و منور فرما، ان کی قبروں کو کشادگی عطا فرما۔ پالنے والے، واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں دنیا میں جو زندگی عطا کی ہے اس میں کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنے ہاتھ پیروں کے ساتھ، قدموں کے ساتھ اس دنیا میں زندہ رہیں، صحت تندرستی کے ساتھ زندہ رہیں۔ پالنے والے، جو بیمار ہیں کل بیماروں کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما۔ جو ہاتھ تیری بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھے ہیں، پروردگارہ ان دعاؤں کو مستجاب کرنا، ہماری کل پریشانیوں کو دور فرمانا، غم حسین کے سوا ہمیں کوئی غم نہ دینا۔ پروردگارہ، واسطہ محمد و آل محمد کا، پالنے والے، ہم سب مومنین تیری امان میں رہیں۔ اہل کشمیر پر رحم فرما، اہل فلسطین پر رحم فرما، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، اسلام کا بول بالا فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ایران، عراق، شام، لبنان، فلسطین پر رحم فرما۔ پروردگارہ، یہودیت اور عیسائیت کی چالوں کو انہی پر پلٹ دے، اسلام کا بول بالا فرما، اور محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا، ہر دکھ سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے بچا کے رکھنا۔ پالنے والے، تجھے واسطہ تیرے حبیب پاک کا، پروردگارہ ہر ایک کی دعا پر قبولیت کی مہر لگانا۔ جو گودیاں خالی ہیں ان گودیوں کو بے عیب اولاد سے نواز دے، جنہیں نوازا ہے انہیں سلامت رکھنا۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں جس نے مجھے دعا کے لیے کہا، پروردگارہ تو ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا۔ اور پالنے والے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔